یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي رأيت سنة الاعتکاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ تم میری ذات پر درود پاک پڑھو، اللہ رب العزت تم پر رحمت فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کل ہمارا موضوع تھا اور آج بھی ہمارا یہی موضوع ہے کہ کن اوقات میں نماز پڑھنا یہ جائز نہیں، یعنی اوقات مکروہہ وہ کون سے ہیں۔ تو تین ہم نے وہ وقت سماعت کیے جس میں نہ فرض، نہ واجب، نہ قضا، نہ کوئی اور نماز ہم پڑھ سکتے ہیں، جن کا تعلق جو ہے وہ آفتاب یعنی سورج کے ساتھ تھا۔ طلوع فجر سے 20 منٹ بعد تک، غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے، دعوی کبریٰ، زوال، نصف النہار، ان تین وقت میں جو ہے وہ کوئی بھی نماز ہم نہیں پڑھ سکتے، نہ قضا، نہ واجب، نہ کوئی ہم اس میں جو ہے نفل ادا کر سکتے ہیں۔ تو اس جو یہ تین وقت میں نے عرض کیے، ان تینوں وقتوں کے ریلیٹڈ ایک دو مسائل جو ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ اب اس میں نماز جنازہ کے بارے میں یہ تین اوقات ہیں، تو ان میں حکم یہ ہے کہ اگر نماز جنازہ اس وقت آ جائے تو اب حکم یہ ہے کہ وہ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر نماز جنازہ تیار تھا، موجود تھے ادھر، جان بوجھ کر اتنی تاخیر کر دی کہ مکروہ وقت شروع ہو گیا، تو اب یہ نماز جنازہ تو ہو جائے گی لیکن کراہیت کے ساتھ ہوگی، یعنی مکروہ ہوگی۔ نماز جنازہ اس کی ادا تو ہو جائے گی لیکن کراہیت کے ساتھ ہوگی، جان بوجھ کے اتنا لیٹ نہیں کر سکتے۔ البتہ یہ کہ اگر نماز جنازہ اس وقت آ گیا کہ مکروہ وقت بھی شروع ہو گیا تو اب حکم یہ ہے کہ وہ بلا کراہت نماز جنازہ ہو جائے گی۔ ان اوقات میں اگر آیت سجدہ پڑھی تو بہتر یہ ہے کہ سجدے میں تاخیر کرے، یعنی آیت سجدہ قرآن میں جو آیات ہیں وہ اگر پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، ان اوقات میں اگر آیت سجدہ پڑھی تو بہتر یہ ہے کہ وہ تاخیر کرے، یعنی ان اوقات میں سجدہ نہ کرے یہاں تک کہ وقت کراہت جاتا رہے، اور اگر وقت مکروہ ہی میں کر لیا تو بھی جائز ہے، یعنی ان اوقات میں اگر ہم نے وہ سجدہ ادا کر لیا، سجدہ تلاوت، تو سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا۔ بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے، اعلیٰ یہ ہے کہ وہ مکروہ وقت کو نکال کر اس کے بعد جو ہے وہ سجدہ تلاوت کرے۔ اور وقت غیر مکروہ یعنی ان تین اوقات کے علاوہ اگر وقت میں پڑھ رہا ہے تو اگر وقت غیر مکروہ میں پڑھی تو وقت مکروہ میں سجدہ کرنا مکروہ تحریمی ہوگا، یعنی ہم نے اوقات مکروہ میں سے کوئی وقت نہیں تھا، ان تین اوقات میں سے وقت نہیں تھا، اس کے علاوہ ہم نے آیت سجدہ پڑھی، تو اب اگر وہ سجدہ مکروہ وقت میں کرے گا تو یہ مکروہ تحریمی ہے، وہ بندہ گناہ گار ہوگا، کیونکہ یہ اس وقت میں سجدہ کرنا یہ مکروہ تھا۔ اگر اس وقت میں ہی پڑھ رہا ہے، اس وقت سجدہ کر لیا تو سجدہ ہو جائے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو تاخیر کے ساتھ وقت مکروہ نکل جائے، اس کے بعد جو ہے وہ سجدہ ادا کرے۔ ان اوقات میں قضا نماز ناجائز ہے، اور اگر قضا شروع کر دی تو واجب ہے کہ توڑ دے، یہ ضروری ہے اس پر۔ اگر وہ قضا اس نے ان اوقات میں شروع کر دی جو اوقات مکروہ میں نے تین عرض کیے، تو اب واجب اس پر یہ ہے کہ وہ توڑ دے، اور اگر وقت غیر مکروہ میں پڑھے اور اگر توڑی نہیں تو پڑھ لی تو فرض ساقط ہو جائے گا، ورنہ اور وہ گناہگار بھی ہوگا۔ اس بات کی سمجھ آ گئی؟ اگر یعنی کہ وہ توڑتا نہیں، ان وقت میں ہی وہ قضا پڑھتا ہے تو وہ جو قضا والا اس پر فرض تھا وہ تو ساقط ہو جائے گا، لیکن یہ اس کا نماز پڑھنا، اس نماز پڑھنے سے وقت مکروہ میں قضا وہ گناہگار ہوگا۔ بات کی سمجھ آ رہی؟ اس سے اگلا مسئلہ
کہ کسی نے خاص ان اوقات میں نماز پڑھنے کی نظر یا منت مان لی کہ میں وقت مکروہ میں جو ہے وہ یہ 2 رکعت پڑھوں گا، تو چونکہ جو نظر منت مانی جاتی ہے وہ نماز پڑھنا واجب ہوتی ہے، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ان صورتوں میں اپنی نظر کو پورا نہیں کرے گا۔ جب وقت مکروہ نکل جائے گا اس کے بعد اپنی نظر یا منت کو پورا کرے گا۔ ان وقتوں میں نفل نماز شروع کی تو وہ نماز واجب ہوئی، مگر اس وقت پڑھنا جائز نہیں، لہذا واجب ہے کہ توڑ دے اور وقت کامل میں قضا کرے، اور اگر پوری کر لی تو گناہگار ہوا، اب قضا واجب نہیں۔ آسان سمجھ لیں کہ اگر کسی بندے نے اس وقت میں نفل شروع کر لیے تو اس پر واجب ہے کہ وہ نفل توڑ دے، یعنی ان وقت میں چونکہ پڑھ ہی نہیں سکتا تو اس نفل کو توڑ دے گا۔ اب ویسے تو نفل پڑھنے اس پر ضروری نہیں تھے، لیکن نفل کو توڑنے کی وجہ سے اب وہ 2 نفل اس پر واجب ہو گئے، تو اب وہ وقت مکروہ نکلنے کے بعد ان 2 نفلوں کو ادا کرے گا۔ یہ مسئلہ ویسے بھی سمجھ لیں کہ اگر کوئی بندہ نفل نہیں پڑھتا تو اس سے گناہگار نہیں، اس پر ضروری نہیں، اگر وہ نفل شروع کرنے کے بعد ان کو توڑ دیتا ہے تو اب ان کی قضا اس پر بندے پر واجب ہے، وہ ان کی قضا کرے گا۔ اب ان اوقات میں تلاوت قرآن پاک بندہ نہ کرے یہ بہتر ہے، اگر کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن بہتر یہ کہ ان اوقات میں تلاوت قرآن پاک بھی نہ کرے، اس کے علاوہ ذکر میں، درود پاک میں اور ذکر و اذکار میں مشغول ہو جائے، سبحان اللہ کا ورد، تسبیح فاطمہ پڑھ لے یا کوئی اور ذکر اللہ میں مشغول ہو جائے۔ بہتر ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت بھی نہ کرے، اگر کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، وہ گناہگار بھی نہیں ہے۔ یہ جتنے مسائل میں بیان کر رہا ہوں یہ بہار شریعت سے میں بیان کر رہا ہوں۔ اب آ جائے، یہ تو 3 وقت تھے جو اوقات مکروہ آتے، یعنی جن اوقات میں نماز قضا، واجب، فرض، کچھ بھی نفل وغیرہ نہیں پڑھ سکتے۔ اب جو میں نے 2 وقت عرض کیے تھے جن میں نفل نہیں پڑھ سکتے، ایک کون سا وقت تھا؟ پورا فجر کا وقت، یعنی ختم سحری جب ہو جاتی ہے اس سے آگے طلوع فجر ہوتی ہے، وہاں سے لے کر طلوع آفتاب تک۔ دوسرا وقت میں نے یہ عرض کی تھی کہ عصر کے فرض پڑھنے کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک۔ اس میں اب اور کچھ وقت ہیں وہ بھی سماعت کر لیں۔ نماز فجر کے بعد سے طلوع آفتاب تک اگرچہ وقت وسیع باقی ہو، اگرچہ سنت فجر فرض سے پہلے نہ پڑھی تھی اور اب پڑھنا چاہتا ہے، یہ بھی جائز نہیں، یعنی فجر کے فرض اس نے پڑھ لیے، اب وقت اس پر باقی ہے کہ وہ فجر کا ٹائم ابھی باقی ہے، طلوع آفتاب نہیں ہوا، تو فرض پڑھنے کے بعد وہ سنت بھی نہیں پڑھ سکتا۔ اس سے اگلی بات سماعت کریں کہ اپنے مذہب کی جماعت کے لیے اقامت ہوئی تو اقامت سے ختم جماعت تک نفل و سنت پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی اقامت کھڑی ہوگی، اقامت شروع ہوگی، جو ہے مؤذن نے اقامت کہنا شروع کر دی، اس وقت میں کوئی بندہ اقامت شروع ہونے کے بعد نفل پڑھ کر شروع کرتا ہے یا اس کے بعد وہ سنتیں پڑھنا شروع کرتا ہے تو یہ اس کا مکروہ تحریمی ہوگا، اس سے بندہ گناہگار ہوگا۔ اگر آپ اس میں حاضر دماغ ہے تو آپ کے ذہن میں ضرور ایک مسئلہ ضرور آیا ہوگا، وہ میں عرض کر دیتا ہوں، وہ کیا ہے؟ فجر۔ ماشاءاللہ فروغ بھائی حاضر دماغ بیٹھے، ویسے سارے ہیں لیکن انہوں نے اظہار کر دیا۔ فجر کے وقت میں حکم یہ ہے کہ اگر بندے کو یہ کامل یقین ہو کہ میں سنتیں پڑھ کر جماعت کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا تو اب وہ سنتیں پڑھ سکتا ہے۔ اگر اس کو یہ کامل یقین ہے کہ میں سنتیں پڑھوں گا تو میری جماعت جاتی رہے گی تو اب وہ سنتوں کو چھوڑ کے جماعت میں شامل ہوگا، اور سنتیں کب پڑھے گا؟ طلوع آفتاب سے 20 منٹ اوقات مکروہ، وقت مکروہ گزرنے کے بعد پڑھے گا۔ اب اس میں حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ سنت فجر یہ قریب الواجب ہے، یعنی واجب کے قریب ہے، یعنی اتنی ان کی تاکید ہے کہ آقا نے فرمایا اگر تمہیں گھوڑے پاؤں میں روند بھی ڈالے پھر بھی تم فجر کی سنتیں قضا نہ کرو۔ تو فجر کی سنتوں کی کثرت کے ساتھ تاکید ہونے کی وجہ سے حکم یہ ہے کہ وہ سنت فجر کو پڑھے گا۔
اب اس میں مسئلہ، اس میں وجہ کیا ہے، علت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بندے کی جماعت کیا ہے؟ واجب۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کیا ہے؟ واجب۔ اگر بندہ کوئی قاعدہ اخیرہ میں شامل ہو جاتا ہے امام کے ساتھ تو اس کا واجب وہ ادا ہو جائے گا۔ یعنی ہر رکعت پڑھنا واجب نہیں ہے، جماعت واجب ہے۔ جماعت میں شامل ہو گیا قاعدہ اخیرہ میں بھی تو اس کا جماعت وہ واجب ہے، وہ اس کے ساتھ سے اتر گیا۔ اب کوئی بندہ اگر آتا ہے تو اسے کامل یقین ہے کہ میں سنتیں پڑھ لوں گا، جماعت مل جائے گی، تو اب وہ سنتوں کو چھوڑنے والا گناہ بھی نہیں اسے ہوگا اور جماعت کے ساتھ مل جانا اس کا واجب بھی ادا ہو جائے گا۔ اگر کسی بندے کو یہ کامل گمان ہے، غالب گمان یہ ہے کہ اب میں آؤں گا سنتیں پڑھوں گا تو جماعت جاتی رہے گی، تو سنت فجر جو ہے وہ سنت موقدہ ہے اور جماعت کیا ہے؟ واجب۔ افضل کیا ہے، سنت موقدہ یا واجب؟ واجب۔ تو اب وہ سنت موقدہ کو چھوڑ کے واجب کو، جو کیونکہ واجب چھوڑنا سخت گناہ ہے اور سنت موقدہ چھوڑنا گناہ ہے لیکن واجب کے لحاظ سے کم درجے پر ہے، تو اب وہ سنت فجر چھوڑے گا اور جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ مسئلے کی سمجھ آ رہی؟ میں پھر عرض کر دیتا ہوں کہ اگر غالب گمان یہ ہے کہ میں سنتیں پڑھ کے فجر کی جماعت میں شامل ہو جاؤں گا تو پہلے سنتیں فجر پڑھ لیں پھر جماعت کے ساتھ شامل ہو۔ اگر یہ گمان ہے کہ میں سنتیں پڑھوں گا جماعت جاتی رہے گی تو سنتیں چھوڑ دیں اور جماعت میں شامل ہو جائے۔ اس کے علاوہ اور کسی بھی نماز میں اگر اقامت ہو گئی ہے تو سنتیں نہیں پڑھ سکتے، اور کسی بھی نماز میں۔ اب اس سے آگے مسئلہ ایک اور سوال کر رہے کہ غروب آفتاب سے فرض مغرب تک، غروب آفتاب ہو گیا تو مغرب کے فرض پڑھنے تک، ہاں البتہ بعض علماء کرام مگر جس میں امام ابن الہمام نے کہا ہے کہ وہ تخفیف کے ساتھ 2 نفل پڑھ سکتا ہے، یعنی جلدی جلدی وہ 2 نفل پڑھ سکتا ہے، لیکن اکثر علماء کرام کا یہی حکم ہے کہ وہ غروب آفتاب سے بعد جو ہے وہ فرض مغرب کے ہی ادا کرے، وہ نفل ادا نہ کرے، کیونکہ مغرب میں جلدی کرنا یہ افضل ہے۔ اس سے آگے جس وقت امام اپنی جگہ سے خطبہ جمعہ کے لیے کھڑا ہو، یہ وہ عربی جو خطبہ ہوتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے، جس وقت امام اپنی جگہ سے خطبہ جمعہ کے لیے کھڑا ہوا اس وقت سے فرض جمعہ ختم ہونے تک نماز نفل یہ مکروہ ہے، یہاں تک کہ جمعہ کی سنتیں بھی مکروہ ہیں، یعنی وہ سنتیں بھی نہیں پڑھ سکتا۔ جب عربی خطبہ شروع ہو گیا تو اس وقت وہ اکثر میں نے دیکھا ہے اذان شروع ہوگی خطبہ شروع ہو گیا تو اس وقت کوئی حضرت آ کر اپنی سنتیں پڑھتے ہیں، تو اس وقت سنتیں پڑھنے کی اجازت نہیں، نفل پڑھنے کی اجازت نہیں۔ اب وہ فرض ادا کرے گا، فرض ادا کرنے کے بعد اس کی جو پہلی سنتیں موقدہ رہ گئی ہیں وہ فرض ادا کرنے کے بعد وہ سنتیں موقدہ ادا کرے گا۔ جمعہ کی سنتیں شروع کی تھی کہ امام خطبے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھا تو 4 رکعتیں پوری کر دے، یعنی اس نے پہلے شروع کی تھی، اس کے بعد اذانوں خطبہ شروع ہوا تو اب وہ سنتیں اپنی پوری کر لے گا۔ اس کے علاوہ نفل کس وقت میں نہیں پڑھتے؟ نماز عیدین سے پیشتر یعنی پہلے نفل پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ عید والے دن اشراق و چاشت نہیں ہے، ہم کوئی نفل طلوع آفتاب کے بعد نہیں پڑھیں گے، فقط عید ہی پڑھیں گے، خواہ گھر میں پڑھے یا عیدگاہ میں ہو، مسجد میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، نماز نفل نہیں پڑھ سکتا۔ نماز عیدین، عیدین سے مراد دونوں عیدیں ہیں، عید الفطر بھی اور عید الاضحیٰ بھی۔ عیدین کی نماز کے بعد بھی نفل پڑھنا زوال تک یہ مکروہ ہے، یعنی عید سے پہلے بھی طلوع آفتاب کے بعد، بلکہ آپ اسی طرح کر لیں کہ فجر کے ٹائم شروع ہونے سے ہی نفل نہیں پڑھ سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ فجر کا ٹائم شروع ہوا تو ویسے نفل نہیں پڑھ سکتا، وہ میں نے کل عرض کی، پھر اس کے بعد 20 منٹ مغرب وقت شروع ہو جائے گا پھر نہیں پڑھ سکتا، پھر اس وقت سے لے کر زوال تک وہ ویسے نفل نہیں پڑھ سکتا، یہ ہم نے سن لیا۔ تو عید والے دن سمجھ لیں کہ وہ فجر سے لے کر جو ہے زوال کے وقت تک، وہ بلکہ زوال سے آگے بھی 20 منٹ جو زوال کا وقت ہے اس کو بھی شامل کر کے وہ نفل نہیں پڑھ سکتا۔ مزدلفہ میں جو مغرب اور عشاء جمع کی جاتی ہیں ان کے درمیان نفل و سنت پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے اور بعد میں بھی مکروہ ہے۔ تو یہ اوقات تھے جن میں ہم
نفل نہیں پڑھ سکتے، اور اس سے پہلے جو ہم نے سنا کہ ان میں ہم واجب قضا وغیرہ بھی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ رب العزت ہمیں شریعت مطالعہ کے مطابق زندگی بسر کر کے تمام احکام کو سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔